نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم کھا کے کچھ خاص باتیں کی ہیں. 3 ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ رب العزت نے خود اپنی قسم کھائی ہے، لیکن یہ قسم ایک بالکل مختلف انداز میں کھائی ہے. تو آئیں چل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ کون سے 3 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پر اپنی قسم کھائی ہے اور وہاں پہ پھر کیا خاص باتیں ہیں ارشاد فرمائی ہے. سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی طرف آؤں، یا سیاق و سباق کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کی ہیں. اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیے کہ آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. ان 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. غالباً اس موقع پر سورہ فاتحہ کا خصوصی حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس صورت میں بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہر بات اللہ سے مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. گویا یہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے، اللہ سے رجوع کر کے اسی سے مدد مانگو اور اسی سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دیجیے، اور کفر کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں، جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے. اور یہاں پہ اللہ رب العزت خاص طور پر قسمیہ انداز میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. لہٰذا جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دیجیے، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کیجیے. یقین رکھیے کہ ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے. چنانچہ ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. اس آیت کے کنٹیکسٹ میں جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے پھر تھوڑا سا سیاق و سباق رکھنا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے کہ جس جزا و سزا کے دن کی آپ بات کرتے ہیں وہ کب آئے گا. یہ سوال وہ حقیقت جاننے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جب ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا. تو ان سب کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا.
اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوا کرتا تھا۔ اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں اپنی قسم کھائی ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی طرف آئیں تھوڑا سا کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت یا یہ بات اللہ رب العزت نے کس کنٹیکسٹ میں ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اگر یہ صاحب جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے۔ اس کنٹیکسٹ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ آپ کی طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر؟ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر قسم کھا کے ایک بات کی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔